اگر کسی کو بغداد میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو اجمیر میں حاصل ہوتی ہے تو اسے اپنے وقت کا خواجہ اجمیری بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو کالپی میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا شاہ فضل اللہ بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو مارحلہ مطہرہ میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا شاہ برکت اللہ بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو نیپال میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا حضور شیریں نیپال بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو بریلی میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا مفتی اعظم بطاطیت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و رضا کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، جن کے اشارے پر سورج پلٹا اور چاند دو ٹکڑے ہوئے، یعنی صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت کونین سے بڑھ کر نہیں کوئی خلیق، رحمت کونین سے بڑھ کر نہیں کوئی خلیق، دے رہی ہے آیت قرآن گواہی اے رفیق. گالیاں سن کر بھی جس نے دی دعائیں بار بار، گالیاں سن کر بھی جس نے دی دعائیں بار بار، کون ہے بتلا ہمیں سرکار سے اچھا خلیق. اپنے جیسا مصطفیٰ کو کہنے والوں جان لو، اپنے جیسا مصطفیٰ کو کہنے والوں جان لو، ہم پتھر ہو نہیں سکتا مثل لطیف، ہم پتھر ہو نہیں سکتا مثل لطیف. حضرات آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان کے لیے دو باتوں کا حکم فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ سے تقویٰ کا دریافت کیا گیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تقویٰ کی دو قسمیں ہیں، ظاہر باطن. ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ بندے کے ارادے اور حرکت میں صرف اور صرف رضا الہی شامل ہو، اور باطنی تقویٰ یہ ہے کہ بندے کے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دخل ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. علامہ واقعی فرماتے ہیں، بندہ جس طرح مخلوق کے لیے اپنی ظاہری حالت کو سنوارتا ہے، ٹھیک اسی طرح خالق کے لیے اپنی باطنی حالت کو سنوارے. حضرات قرآن و حدیث اور اقوال بزرگاں سے تقویٰ کا مفہوم و معنی اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تقویٰ ہی وہ اصول ہے جس پر چل کر ایک بندہ مومن دونوں جہاں میں کامیاب و کامران، باوقار و بامراد ہو سکتا ہے، کیونکہ تقویٰ بندہ مومن کی سربلندی کا راز ہے. تقویٰ ایمانی قوت کا نام ہے. تقویٰ سے چہرے پر نور اور دل میں سرور پیدا ہوتا ہے. تقویٰ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کی سربلندی کا راستہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تقویٰ کی دولت جس خوش نصیب کو ملی ہوگی وہ اگر اپنے وقت کا ابو بکر ہوتا ہے تو صداقت کا تاجدار بن جاتا ہے، عمر ہوتا ہے تو عدالت کا تاجدار بن جاتا ہے، عثمان ہوتا ہے تو سخاوت کا آئینہ دار بن جاتا ہے، علی ہوتا ہے تو شجاعت کا شہریار بن جاتا ہے. حضرات مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہی تقویٰ اگر کسی کو بغداد میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو اجمیر میں حاصل ہوتی ہے تو اسے اپنے وقت کا خواجہ اجمیری بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو کالپی میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا شاہ فضل اللہ بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو مارحلہ مطہرہ میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا شاہ برکت اللہ بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو نیپال میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا حضور شیریں نیپال بنا دیا جاتا ہے. یہی تقویٰ اگر کسی کو بریلی میں ملتا ہے تو اسے اپنے وقت کا مفتی اعظم بنا دیا جاتا ہے. اور زمانہ پکار اٹھتا ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے
तकवा छोड़कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेरे नेपाल, नबी रहे हुजूर शेरे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत आयत मज़कूरा में वक़ूलू मअस सादिक़ीन से हमें मिजाज मिल रहा है कि ए मेरे महबूब के वफादार और खाशियार बंदो, अब तुम्हें डरने और खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे ईमान और अमल की हिफाजत के लिए मुहाफिज़ीन की बहुत ही मजबूत जमात को तहन्नियात कर दिया है। अगर तुम लुटेरों से बचना चाहते हो, अगर तुम डाकुओं से हिफाजत चाहते हो, तो गौसे आज़म के दामन से लिपट जाओ, ख्वाजा अजमेरी के दामन से लिपट जाओ, शाह फजलुल्लाह के दामन से लिपट जाओ, शाह बरकतुल्लाह के दामन से लिपट जाओ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के दामन से लिपट जाओ, हुजूर शेर नेपाल के दामन से लिपट जाओ, उलमाए शरीयत और कालिब शरीयत मुस्तफ़ी के दो हसीन और जमीन और नक्श और निगाह खींचते हैं और पिराने तरीक़त चिल्ले और मुराक़बे करवाकर अल्लाह अल्लाह का नारा लगवाकर इल्लल्लाह के ज़र्ब से क़ल्ब के सफाई, तहारत और पाकीज़गी का सामान फराहम करते हैं। अब दरमियान में जो सांस का पर्दा है वो ज़ाहिरी जिंदगी का पर्दा है। मरने के बाद जब ये पर्दा खत्म होगा तो उस वक्त कालिब के सारे नक्शो निगार क़ल्ब में जलवागर होंगे। फिर कब्र में इम्तिहान लिया जाएगा, यानी बिन देखे महबूबे किबरिया की पहचान कराई जाएगी। अगर आशिक का दिल आईने की तरह साफ होगा तो आशिक देखते ही पुकार उठेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे या रहीम ताजदार हरम, नौ बहार शफाअत पे लाखों सलाम। कोई आशिक पुकारेगा, काबे के बदल तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदल तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशद जहां तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए वो मुस्तरब में मौत के इंतजार में, सुना है मुझको देखने आएंगे वो मजार में। हजरत मैं अपने गुफ्तगू बस इसी शायर के साथ खत्म कर रहा हूँ कि छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, हक को पा सकता नहीं बाबे मदीना छोड़कर, हक को पा सकता नहीं बाबे मदीना छोड़कर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।